بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ خون کی کمی پورا کرنے کے لیے لال لوبیا کا استعمال کریں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 چمچ سونف کا تیل استعمال کرنے سے ہاضمہ درست رہے گا۔ انجیر بھگو کر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کچی پیاز کھانے سے دل کی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے۔ روزانہ 2 سے 3 جاپانی پھل کھاؤ، جسم فٹ رہے گا۔ قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کھجور کا شربت پلائیں۔ کچی پیاز کھانے سے مردانہ بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ناشتے میں 1 پاؤ کے قریب جامن کھائیں۔ شہد کا لیپ کرنے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ دماغ کی اور جسمانی تھکن اتارنے کے لیے 2 چمچ شہد پانی میں ملا کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے آ جائیں، چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اس سے مزید چہرہ خراب ہو جائے گا۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا، نیند کو پوری نہ کرنا، یہ سب عادتیں چہرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ زیتون اور کلونجی کا تیل ملا کر نیم گرم کر کے مالش کیا کرو، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں گھٹنے اور پٹھے سلامت رہیں گے۔ اگر حمل جلدی ٹھہرانا ہو تو زیتون کے تیل میں انڈا بنا کر کھاؤ، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ صبح خالی پیٹ 2 بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، چہرہ چمک جاتا ہے۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تل دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ دماغ کی گروتھ کا مسئلہ ہو تو تربوز کھا لو۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو نیم کے سوکھے پتوں کا تیل بنا کر کان میں ڈالیں۔ سوکھا پن ختم کرنے کے لیے خسخاس اور بادام پیس کر روزانہ کھایا کریں یا دودھ میں ملا کر پیا کریں۔ جوؤں کے لیے پھٹکڑی پیس کر پانی میں ڈال کر اسے سر دھو لیں۔ جس کو زیادہ قبض کی شکایت رہتی ہو وہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پیو، درد ختم ہو جاتا ہے۔ غذا کو تیزی سے نگلنا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ خون کی کمی ہو جائے، آلو بخارا کھا لو۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں اور پیٹ کی چربی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان ناف میں کھیرے کا رس ڈال کر سو جایا کریں۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہ پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ گرمیوں میں گرمی کم لگتی ہے۔ جو زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پیو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ تیز رفتار چلنا گیس کو کم کر دیتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے، سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ بکرے کی چربی کھانے والوں سے بڑھاپا دور چلا جاتا ہے۔
خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ لیمو پانی پیو، 4 دن میں 3 کلو چربی پگھل جاتی ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لو، چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے، سستی کبھی نہ ہو، تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمر کبھی نہیں تھکتی۔ اصلی شہد فریج کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں اور اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ سادے پانی سے دوا کھائیں، اثر کرے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ منہ کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو چاولوں والے پانی سے منہ کو دھو لیں۔ زندگی کا کڑوا سچ نمبر 1، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں نمبر 2، غربت میں کوئی دوست نہیں بنتا نمبر 3، لوگ اچھی صورت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں نمبر 4، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں نمبر 6، انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص دھوکہ دیتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے، چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد، 2 کپ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں، چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوری بعد پی لو۔ دن میں 1 بار استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ بالوں کو دھونے سے پہلے بالوں پر عرق گلاب لگایا جائے تو 90 سال تک بال مضبوط رہیں گے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کریں، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کرو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پیشاب رک رک کر آ رہا ہو تو دہی میں سبز مرچیں ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ جو مرد دھوکے باز ہوتا ہے وہ چلتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سونے والوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ 1 کیلا روزانہ کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بندہ فٹ رہتا ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر سے بچے رہو گے۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ جس کا سانس پھول جاتا ہے وہ آڑو کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پانی پینے سے قبل 1 دانہ دار چینی کا کھانے سے زندگی بھر گردے فیل نہیں ہوتے۔ نہانے سے پہلے کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگائیں، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے
چہرے پر چمک آتی ہے۔ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہار منہ، گلاب کی خوشبو سونگھنے والا بندہ ہمیشہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑو، جلد نرم ہو جائے گی۔ انناس کا شربت پینے سے دل و دماغ کو راحت ملتی ہے۔ دل کی کمزوری کے لیے ناریل کا پانی پیا کرو۔ ناریل کا پانی پینے سے پورا جسم گورا ہو جاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جسم میں خون کے نئے سیلز بنتے ہیں۔ انسان کتنے ارادے باندھ لیں، وہ اس کے خون کا محتاج ہے۔ یاد رکھو، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے بالوں میں لگا کر سو جائیں، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ رب کریم کی ذات ادھورے قصے مکمل کر دیتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر شہد ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بھی کم ہوتا ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار گوشت لازمی کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کی کمزوری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں چند قطرے ملا کر نہانے سے پہلے بالوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ سر کی جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ شام کے ٹائم دہی مت کھایا کریں۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی ضد میں رہتا ہے۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر پی لیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کر کے سونے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ہلدی والے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے جلد کے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ جھریوں سے بھی صاف ہو جائے گا۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر پی لو، پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے اور ان سے گندے مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جسم کو قوت بخشتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ کھجوریں کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے گھروں کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو مٹی کا تیل ڈال دو، پھر بعد میں لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، قبض، گیس، پیچس، پیٹ میں مروڑ، کھٹے ڈکار آنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرسوں کے تیل کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے کام کر لو،
تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، شوگر کو ختم کرتا ہے۔ کچی ہری مرچیں کھانے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ صبح نہار منہ گرم پانی کا استعمال کرو۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے، کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیتیں اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ بال زیادہ جھڑنے لگے ہیں تو تل کا تیل استعمال کریں۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائیں۔ اولاد کی خواہش مند عورتیں ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوسیں۔ بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بدن پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کھا کر سو جایا کرو، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جوانی میں آلو بخارا کھایا کرو، بڑھاپے میں اتنی زیادہ طاقت بڑھے گی۔ بچھو کاٹ لے تو اجوائن کا لیپ کریں۔ چوٹ لگنے پر شہد میں نمک ملا کر لیپ کریں۔ جسم کی بھوک ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی پانی میں گول کر نہائیں۔ اگر دانت میں درد ہے تو پھٹکڑی اور کالی مرچیں ملا کر دانتوں پر ملیں۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو اجوائن شہد میں ملا کر چٹوائیں۔ آنکھ میں جالے بنتے ہیں تو نہار منہ انگلی پر تھوک لگا کر ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم آنکھوں پر لگائیں۔ بچے کی ناف پھول جائے، پیسے ہوئے سرمے کی پوٹلی بنا کر ناف پر رکھیں۔ متلی میں اجوائن چٹائیں۔ معمولی پیٹ کے درد میں پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ ورزش نہ کرنے والے، کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے گوشت زیادہ کھایا کریں۔ ناظرین، سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جلستی نہیں، رنگت خراب نہیں ہوتی۔ جو مرد مذاق زیادہ کرتے ہیں وہ وعدے کے اکثر پکے ہوتے ہیں۔ جو مرد زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں ایسے مرد وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ انار کھاؤ، اس کا گدا یعنی باریک بیج سمیت کھاؤ، یہ معدے کو نئی زندگی دیتا ہے۔ خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، وہ تیرا باپ ہے۔ چہرے پر مسیں ہوں تو پیاز کے بیج شہد اور نمک لگا کر لگائیں۔ ادرک کو بھون کر نہار منہ کھانے سے خراب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہچکی لگ جائے تو گلے میں ریٹھے لٹکائیں۔ کمزور ہاضمے کے لیے سیاہ نمک کی ڈلی چوسیں۔ جگر کی گرمی کم کرنے کے لیے آلو بخارا اور املی کا شربت پئیں۔ بستر پر بچوں کا پیشاب نکل جاتا ہے تو خشخاش کے سفید دانے چینی کے ساتھ پیس کر بچے کو چٹائیں۔ زکام سے محفوظ رہنے کے لیے سوتے وقت 6 سے 7 کالی مرچیں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ نرم روٹی پکانے کے لیے آٹا گرم پانی سے گوندیں۔ موسمی پھل کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ کڑوے تیل میں نمک ملا کر دانت صاف کریں۔ موٹے لوگ آلو کا استعمال کم کریں۔
وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو نو ضرور لائک کرو اور کامنٹ سیکشن وچ اللہ پاک دا ایک پیارا جہا نام لکھ دو اور میری ویڈیو نو لوکاں تک لازمی شیئر کرو۔ کل تواڈے واسطے پنجابی سٹور کے لے کے آواں گی۔ شکریہ۔